امام حسین کی شہادت کے مقصد پہ ہوتی ہے، لیکن علل اور اسباب پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے. یعنی کون سے سبب بنے کہ امام نے قیام کیا، کون سے سبب بنے کہ امام مدینے چھوڑ کے مکہ اور مکے سے آپ کا بلا تشریف لے گئے. ان اسباب کو جاننے کے لیے میں نے کل آپ کو درس کیا تھا کہ ہم کو کربلا سے پہلے کی تاریخ، کربلا سے پہلے کا اتہاس، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا. اور جب تک کربلا سے پہلے کی تاریخ ہماری نظر میں نہیں ہوگی ہم کربلا کو سمجھ نہیں سکتے. کربلا واقع ہونے کے اسباب کیا ہوئے، علتیں کیا تھی، وجہ کیا تھی، اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ کربلا سے پہلے کی تاریخ جانی جائے. اور اسی بنیاد پر میں نے کل آپ کی خدمت میں پیسد پیغمبر سے اور جو مکے تک کی زندگی ہے آپ کی یہ پیش کی. پیغمبر خطی مرتبہ کہ جب جان خطرے میں پڑی اور ان کفار و مشرکین مکہ نے اس شام رسالت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کی ٹھان لی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، میرے حبیب آپ مکہ چھوڑ دیجیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی ابی طالب کو صلاح دیجیے. پیغمبر خطی مرتبہ نے اللہ کا حکم ملتے ہی امیر المومنین کو طلب کیا، اپنا گھر اور اپنا بستر علی کے حوالے کیا اور خود مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے. پیغمبر جب مدینے پہنچے، مدینے کا انتخاب کیوں کیا پیغمبر نے ہجرت کے لیے؟ پیغمبر نے تبلیغ شروع کی تو پیغمبر کی تبلیغ کے بعد دو جگہیں مسلمانوں کے لیے محفوظ تھی، سیف تھی. جہاں اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہاں ان کو اذیت نہیں دی جاتی تھی، ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، ان کو پرابلم نہیں تھی. دوسرے جو مذاہب اور آباد تھے وہ بھی اعتراض نہیں کرتے تھے کہ آپ مسلمان کیوں ہو گئے ہو، آپ اسلام کیوں لے آئے ہو. تو ان کی طرف سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. چنانچہ اس زمانے میں دو جگہیں، ایک مدینہ اور ایک حبشہ. حبشہ جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ افریقہ کا ایک ملک ہے. ایک ایتھوپیا اور ایک مدینہ، یہ دو محفوظ جگہ تھی. تھوڑا سا اگر ہو سکے کہ آواز پیچھے جو آ رہی ہے، اگر کوئی صاحب جائیں تو ذرا سے ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سلوات دیتے محمد علیہ وسلم. دو جگہیں سب سے محفوظ تھی، ایک مدینہ اور ایک حبشہ. لہذا جو بھی اسلام لاتا تھا پیغمبر خود اسے کہتے تھے تم مدینے چلے جاؤ اور یا پھر حبشہ چلے جاؤ. لوگ اسلام کو بھی مکے کے حالات بڑے خراب تھے. مکے کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کفار مشرکین مکہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں گھر میں فلاں شخص اسلام لایا ہے تو یہ اس کے گھر میں یورش کر دیتے تھے، ہجوم کر دیتے تھے، اس کو اذیتیں دیتے تھے، اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے. لہذا پیغمبر خود کہتے تھے کہ تم اسلام لائے تو کوئی آنا رہنا، چلے جاؤ ایتھوپیا، چلے جاؤ حبشہ. جب وہ اسلام لائے ہو یا تم کو بہت تکلیفوں کا سامنا ہوگا جب مدینے چلے جاؤ. تو مدینے میں ہجرت کے وقت ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی تھی اور وہ مسلمان خود چاہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے درمیان میں اور ہماری خدمت میں تشریف لے آئیں.
حبشہ کوئی مکے سے اچھا خاصا فاصلے میں تھا، دور تھا، وہاں جانا اس وقت کے ان حالات میں ممکن نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، لہذا پیغمبر نے مدینے کا انتخاب کیا اور پیغمبر مکے سے مدینے تشریف لاؤ۔ ہوا بھی کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے پہنچے تو مدینے والوں نے پیغمبر کا شاندار استقبال کیا کہ جتنے بھی لوگ اسلام لائے تھے یہ سب کے سب مدینے سے باہر آ گئے پیغمبر کے استقبال کے لیے۔ پیغمبر تشریف آ رہے ہیں، اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا رسول آ رہے ہیں، استقبال کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے گئے۔ جس جگہ کا نام قبا ہے، قبا آج تو مدینے کے اندر ہے، لیکن اس وقت یہ مدینے سے باہر کا علاقہ تھا، مدینے سے باہر کی جگہ تھی۔ پیغمبر جب وہاں پر پہنچے تو پیغمبر نے پہنچنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کی بنیاد اسی جگہ پر رکھی، جسے مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس مسجد میں نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ابھی یہ جو قافلے گئے ہیں آج کے ماشاءاللہ سعودی درمیان میں جو پروگرام ہوئے تو ان پروگراموں میں نے سلواس میں بھی یہ بات کہی، ماولگڑھ میں بھی یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ ماشاءاللہ سے پہلے مکہ جائیں گے، مکہ سے مدینے جائیں گے، اب مدینے میں جائیں گے زیارت ہی ہوتی، عمرہ تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مدینے میں رہ کے عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں، عمرہ مکے میں ہوگا مدینے میں تو نہیں ہوگا، لیکن اگر مدینے میں رہ کے عمرے کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہوٹل سے نکلیے، ٹیکسی میں بیٹھیے اور مسجد قبا چلے جائیے، 2 رکعت نماز ادا کریے اس مسجد قبا میں، ایک عمرے کا ثواب۔ یہ سلام بھیجے محمد اسی مسجد قبا میں، اسلام کی پہلی مسجد ہے جسے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا، جس کی بنیاد پیغمبر نے ڈالی تھی۔ پیغمبر نے قیام کیا اور جب مولا امیر المومنین مکے سے مدینے آ گئے تو امیر المومنین کو ساتھ لے کے پیغمبر مدینے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر جس ناقے کے تشریف فرما تھے، غور فرمائیے گا، پیغمبر جس ناقے کے تشریف فرما تھے تو ہر مسلمان کی آرزو تھی کہ پیغمبر ہمارے یہاں تشریف لے آئیں، پیغمبر ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر کے لیے سبب برکت ہوگی، ہمارے لیے سبب برکت ہوگی پیغمبر کے قدم، پیغمبر کا وجود، جب پیغمبر ہمارے یہاں آئے، پیغمبر ہمارے یہاں آئے، پیغمبر نے، اور ہر انسان سوچ رہا تھا کہ ناطے کی کنار ہمارے ہاتھ میں رہے اور میں اپنے گھر میں پیغمبر کے ناطے کو روک دوں اور اپنے گھر کے دروازے کو پیغمبر کے ناطے کو نکال دوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو میرا ناطا میری منزل کو جانتا ہے، میری منزل کو پہچانتا ہے، لہذا میرے ناطے کے معیار کو چھوڑ دو۔ چنانچہ مسلمانوں نے پیغمبر کے ناطے کی معیار چھوڑ دی اور پیغمبر کا ناطا آگے بڑھ رہا ہے، مسلمان سے پیچھے پیچھے، پیغمبر کا ناطا آگے آگے، جس میں پیغمبر سوار۔ اب جس گھر کے سامنے سے گزرتا ہے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، شاید ہمارے دروازے پر رک جائے، شاید ہمارے دروازے پر رک جائے، شاید ہمارے دروازے پر رک جائے، شاید ہمارے دروازے پر رک جائے۔ پیغمبر کا ناطا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ میں نام ملا ابو ایوب انصاری۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے یہ ناطا رکا، جیسے ہی ناطا رکا، ناطا بیٹھا، پیغمبر ناطے سے ہماری سے اترے اور اترنے کے بعد آپ ابو ایوب انصاری کی گھر تشریف کیا۔ ابو ایوب انصاری خوش خوش گھر میں داخل ہوئے، زوجہ کی خدمت میں بچوں کو بتایا، آج تو ہمارا مقدر بن گیا، آج تو ہمارے تالے بیدار ہو گئے، آج تو ہماری قسمت سنور گئی، اللہ کا حبیب ہمارے گھر مہمان ہوا ہے۔ پیغمبر کے مدینے پہنچنے کے بعد کچھ جو پہلے ہی سال میں کام کیے ہیں ان میں جہاں یہ مسجد قبا بنائی، مسجد نبوی کی تعمیر کی، جناب فاطمہ کا عقد مولا امیر المومنین سے ہوا،
وہیں آپ نے اسی پہلے سال میں جتنے بھی مدینے کے اطراف میں اور مدینے میں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، کفار تھے، ان سب کو پیغمبر نے بلایا اور ان سب کو آشتی اور محبت کا پیغام دیا کہ دیکھو تم اپنے امور اور اپنے مذہب کی بات کرو، اپنے دین کی بات کرو، اور ہم اپنے امور کو انجام دیں گے، اپنے مذہب کی بات کریں گے، اپنے دین کی بات کریں گے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کوئی اختلاف کی بات نہیں، کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تمہارے نظریات اپنی جگہ پر، ہمارے نظریات اپنی جگہ پر، تمہارا عقیدہ اپنے طور پر، ہمارا عقیدہ اپنے طور پر۔ اگر کوئی بات ہماری اچھی لگے، ہمارا عقیدہ پسند ہے، ہمارے ہو جاتا، کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر ختمی مرتبہ نے تمام قبیلوں کو، تمام سرداروں کو بلانے کے بعد ان کو ایک آشتی اور محبت کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان تمام مذاہب کے لوگوں کو آشتی اور محبت اور صلح کا پیغام دے چکے تو پھر آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا۔ لیکن دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المذاہب یعنی دوسرے مذاہب سے اتحاد۔ اس راجولہ میں کتنے ماشاءاللہ سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ماشاءاللہ سے ہندو بھائی بھی ہیں، جین بھائی بھی ہیں، ہو سکتا ہے عیسائی بھائی بھی ہوں، مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی الگ الگ فرقوں کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے مذاہب ہیں، دوسری کاسٹ کے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیسے رہا جائے یہ پیغمبر نے پہلے ہی سال سمجھایا ہے، یہ پیغمبر نے پہلے ہی سال بتایا ہے۔ تم جس شہر میں رہو، جس بستی میں رہو، جس علاقے میں رہو، جس جگہ رہو، وہاں کے لوگوں سے منہ پھلا کے نہ رہو، منہ بگاڑ کے نہ رہو، منہ بنا کے نہ رہو، اپنا رخ پھیر کے نہ رہو۔ ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ صلح و آشتی، ان سب کو ایک صلح و محبت کا پیغام، اور اس محبت کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو ایک ہے اتحاد بین المذاہب یعنی مذاہب کے درمیان اتحاد، جہاں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جین بھی ہے، مسلمان بھی ہے، باقی پارسی بھی ہے، سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے۔ یہ اتحاد بین المذاہب، اور اس اتحاد بین المذاہب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے اتحاد بین المومنین یا اتحاد بین المسلمین۔ ایک ہے اتحاد بین المذاہب اور ایک ہے اتحاد بین المومنین، کہ اگر ہم دوسرے مذاہب اور دوسرے فرقوں کے لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اتحاد و بھائی چارے کے ساتھ ساتھ آپس میں بھی ایک محبت کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے سے قریب رہو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہو، آپس میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دو، آپس میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو، آپس میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنو، آپس میں بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ اور عزت دو، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرو۔ جہاں پیغمبر نے اتحاد بین المذاہب پر زور دیا ہے وہی اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین، کہ تم صاحبان ایمان کے درمیان بھی، تم صاحبان اسلام کے درمیان بھی بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پیغمبر نے کیا کیا؟ وہاں تو آپ نے ایک زبانی طور پر پیغام دے دیا جو دوسرے مذاہب تھے، اور فرمائیے گا وہاں تو آپ نے زبانی پیغام دے دیا، ایک میٹنگ جیسی ہوتی ہے، میٹنگ جیسی پیغمبر نے بلا لی اور سب کو، سارے قبیلوں کو بلانے کے بعد ان کو پیغام دے دیا، میسج دے دیا کہ میں دیکھو تم لوگوں کو یہاں پر اس لیے بلایا گیا اور اس لیے یہاں تم کو دعوت دی گئی ہے۔ اگر ہم یہاں کے اوپر آئے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، تم اسے اپنے خلاف نہ سمجھنا، تم اپنی بات کرو، ہمیں اپنی بات کرنے دو۔ تو ان کو تو خالی پیغام دے دیا، لیکن جب اتحاد
اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین کی بات آئی تو پیغمبر نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں تاریخ کو پوری روزانہ پورا واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر نے سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیے، اور سارے مسلمانوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دینے کے بعد پیغمبر نے جملہ ارشاد فرمایا، سب ایک دوسرے کے بھائی اور علی میرا بھائی۔ سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑا دیا اور علی کے ہاتھ کو خود پکڑ لیا، علی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن علی کا ہاتھ کو پیغمبر اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور پیغمبر فرما رہے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ اب یہاں پر کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ جب حضور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے تو انہی مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کا بھائی علی کو بنا لیتے اور کسی مسلمان کا بھائی اپنے کو بنا لیتے؟ کسی مسلمان سب ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں، سب جس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اور جب سب ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں تو پیغمبر کہہ دیتے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ پیغمبر نے الگ کیوں کیا اپنے کو علی کو؟ پیغمبر نے اپنے کو علی کو الگ کیوں کیا جبکہ سب کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھے؟ اور پیغمبر علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، اور پیغمبر فرما رہے سب ایک دوسرے کے بھائی، علی میرا بھائی۔ شاید پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ انسان اور یہ مسلمان پیغمبر کو بھی اپنا بھائی قرار دے گا، لہذا آج ہی میں اس دروازے کو بند کیے دیتا ہوں اور یہ میسج اور پیغام دیے دیتا ہوں رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی امتی، کوئی مسلمان رسول اللہ کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی امتی، کوئی مسلمان رسول اللہ کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ امتی کا مسلمان بھائی ہو سکتا ہے، امتی کا مسلمان بھائی ہو سکتا ہے، لیکن امتی رسول کا بھائی نہیں ہو سکتا۔ لہذا پیغمبر نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور علی کا ہاتھ میں لے کے اپنے ہاتھ میں علی کو اپنا بھائی بنایا۔ سلام بھائی محمد والے پیغمبر اسی مدینے میں ہے، اور مدینے میں ابھی جو پہلی ہجری کے اور پہلے سال کے حالات واقعات تھے ان کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب دوسرا سال اسی مدینے میں آیا تو وہ کفار و مشرکین کی جو وہاں جن کو مکے چھوڑ کے آئے تھے ان کو بے چینی و بے قراری ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئے، ہم قتل بھی نہیں کر پائے، اور انہوں نے مدینے پہنچنے کے بعد تو اور بھی اپنے کو مضبوط کر لیا، اپنا پورا مرکز وہاں قائم کر لیا، اور یہ تو ہمارے لیے پھر خطرہ ہے، اس لیے کہ وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہم روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ کریں کیا؟ اس سے پہلے کہ اور زیادہ یہ طاقتور ہوں، ان کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ان کو یہیں پر مٹا دیا جائے۔ اس کے لیے اسی دوسرے ہی سال انہوں نے لشکر مدینے کی طرف بھیجا، اور مدینے کے قریب میں جنگ ہوئی جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ بدر۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں خالی اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کربلا کے واقعے کے علل اور اسباب موضوع ذہن میں رہے۔ مقصد تاریخ اسلام کو پیش کرنا نہیں ہے، مقصد اس تاریخ کے ذریعے سے آپ کو کربلا تک پہنچانا ہے۔
اگر یہ تاریخ آپ کے ذہن میں رہی تو ہی آپ کربلا کو سمجھ پائیں گے کربلا ہے کیا. دوسرے ہی سال پورا لشکر لے کے مکے سے مدینے کے قریب ایک مقام تھا بدر، اور وہاں کے اوپر انہوں نے پہنچا دیا. پیغمبر کو پتا چلا. پیغمبر اپنے افراد جو اس وقت مسلمان تھے، جو اس جنگ میں اور اس میدان میں جانے کے لائق تھے، ان کو سب کو دیا. مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ہتھیار تھے، نہ سرہیں تھی، نہ تلواریں تھی، نہ نیزے تھے، نہ نیاں تھی، کچھ نہیں، نہ سواریاں تھی، نہ اتنی بڑی کوئی تعداد تھی. 313 لوگ. جبکہ اس کے مقابلے میں جو لشکر کفر تھا وہ پورے طریقے سے تیار ہو کے آیا تھا، پورے طریقے سے آمادہ ہو گیا تھا. سب کے پاس اسلحہ تھا، سب کے پاس ہتھیار تھے، سب کے پاس سرہیں تھی، سب کے پاس سواریاں تھیں. یہ 313 تھے، وہ 1200 تھے. ایسے حالات میں جنگ ہوئی. اب جو جنگ ہوئی جن کے پاس ادھر کچھ بھی نہیں تھا یہ جیت گئے، اور جن کے پاس سب کچھ تھا اور سارے حالات تھے، سارے اسباب تھے، وہ ہار گئے. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اور اللہ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو ایک درس دیا ہے، پیغام دیا ہے. کبھی کبھی ہم حالات سے گھبرا جاتے ہیں. ہمارے گھریلو حالات ہوتے ہیں، سماجی حالات ہوتے ہیں، دینی حالات ہوتے ہیں، مذہبی حالات ہوتے ہیں. کبھی اپنی تعداد کو لے کے گھبرا جاتے ہیں، کبھی اسباب کو لے کے گھبرا جاتے ہیں، کبھی مال اور دولت کو لے کے گھبرا جاتے ہیں، کبھی صحت کو لے کے گھبرا جاتے ہیں. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دے کے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو حالات ہوں یا نہ ہوں، اسباب ہوں یا نہ ہوں، تعداد ہو یا نہ ہو، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا. صرف ایک چیز ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین. کہ صلوات بھیجتے محمد والے ہوں. اگر اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے تو وہی تم کو صحت بھی دے دے گا، وہی دولت بھی دے دے گا، وہی تعداد میں اضافہ بھی کر دے گا، وہی اسباب فراہم کر دے گا. وہی تم کو اگر کہ تم طاقت میں کم، دولت میں کم، تعداد میں کم، پھر بھی تم کو فتح اور کامیابی عطا کر دے گا. یہ قرآن کا پیغام ہے. یہ جنگ بدر کا درس ہے. جنگ بدر میں کامیابی ملی. اسی جنگ بدر میں یزید کے بڑے بڑے خاندان کے آبا اور اجداد، اتباع اور شیبہ اور ولید جیسے افراد، یہ سب اس میں مارے گئے. غور فرمائیے گا، میں کربلا تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. یزید کے خاندان کے بڑے بڑے اسی جنگ بدر میں مارے گئے. قرآن جنگ بدر تمام ہوئی، یہ لوگ واپس گئے. تو واپس تو گئے لیکن جو انتقام کی بدلے کی آگ تھی وہ کم نہیں ہوئی ان کے اندر. اور یہ سوچنے یہ لگے کہ جو اتنی تعداد میں کم ہے اور ہم جو اتنے زیادہ تھے، اور یہ اتنے کم ہونے کے بعد بھی جیت گئے، اور اتنے تعداد میں زیادہ ہونے کے بعد بھی ہار گئے، اور ہم اس سے بڑا لشکر لے کے چلو تاکہ بالکل ہی ختم کر دیں. لہذا اسی کے 1 سال کے بعد یہ پھر ایک لشکر لے کر آئے جس جنگ کو جنگ بہت کے نام سے جانا جاتا ہے. بدر میں نتیجہ سامنے ہے، اور بدر کے بعد جو احد کے میدان میں پھر آئے. اب اس سے بڑا لشکر لے کر آئے، لیکن یہاں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو چکا تھا. ان کے پاس اسباب بھی فراہم ہو گئے تھے. کچھ مانے غنیمت میں جو سواریاں بھی نہیں تھی، تلواریں بھی نہیں تھی، نیزے بھی نہیں تھے، اس کی وجہ سے ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا تھا. چنانچہ پیغمبر خطی مرتبہ کو جب پتا چلا کہ ایک مرتبہ ان کی تیاری مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی اور لشکر اسلام سے جنگ کرنے کی، تو پیغمبر پھر مدینے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے گئے. اور پیغمبر نے جو جنگی حکمت عملی بنائی تھی، جو اسٹریٹجی جو تیار کی تھی
تھی جنگ کے لیے بالکل مناسب تھی، اور اگر مسلمان اس کے اوپر عمل کرتا تو اس جنگ میں بھی مسلمان کو ویسے ہی کامیابی ملتی جیسے بدر میں ملی تھی۔ لیکن احد میں مسلمانوں کی نگاہوں میں آ گئی لالچ، حرص، ہوس، دنیا داری، اور جہاں سے بھی کسی کے اندر بھی یہ چیزیں آئیں وہیں سے دین ختم، وہیں سے ایمان رخصت، وہیں سے زندگی میں پریشانیاں اور دشواریاں شروع ہو جاتی ہیں، جہاں سے حرص سما جائے، ہوس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، انسان کا ایمان رخصت ہو جائے، انسان کا دین چلا جائے، انسان اللہ رسول اور امام کے اوپر بھروسہ نہ کرتا، ان کے اوپر یقین نہ رکھتا، احد میں نہیں ہوا۔ پیغمبر نے جو حکمت عملی تیار کی تھی، اگر اس حکمت عملی کے اوپر عمل ہوتا تو نتیجہ کچھ اور نکلتا، لیکن پیغمبر کے حکم کی مخالفت کی گئی، جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ بغیر کسی نتیجے کے، بلکہ یہ مانا کہ ہار میں بدل گئی، ایک جیتی ہوئی جنگ ہار ہو گئی۔ کیسے ہار ہو؟ اب جب پیغمبر نے جنگ شروع ہوئی ہے تو پیغمبر نے الگ الگ جگہوں کے اوپر لشکر کو کھڑا کیا تھا کہ دیکھو تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، تم یہاں رہنا، اور تم دیکھو سامنے سے مقابلہ کرنا۔ لیکن اب جب جنگ شروع ہوئی اور لشکر کفار نے فرار اختیار کی، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے لشکر میں جناب حمزہ جیسا لشکر قلمدار، امیر المومنین جیسا شہسوار، اب یہ سب لشکر میں تھے۔ کس کی ہمت تھی کہ جو حمزہ اور علی کے ہوتے ہوئے میدان میں ٹک سکے اور میدان میں روک سکے؟ لہذا لشکر کو پسپائی ہوئی، لشکر پیچھے بھاگا، یہ جو مسلمان تھا یہ مال غنیمت پہ ڈوب پڑا، اور انہوں نے پیغمبر نے جہاں پر ان کو معجزہ کیا تھا، جہاں پر ان کو کھڑا کیا تھا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ ان کافروں نے موقع کو غنیمت جانا اور انہی حالات سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر دوبارہ پھر اٹیک کر دیا، پھر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمان حملے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ تو مال غنیمت بھی لوٹنے میں لگا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان سے بھاگتے نہ بنی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام کہہ رہی، مسلمانوں کی تاریخ کہہ رہی کہ کوئی 3 دن بعد واپس آیا، کوئی 7 دن بعد واپس آیا۔ جو سچے تھے، جو میدان میں چلنے والے، وہ سب شہید کر دیے گئے، جن میں جناب حمزہ بھی ہیں۔ جناب حمزہ کے سینے پر برچھی لگی، جناب حمزہ کے جسم کو کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لاش کو مسلح کیا گیا۔ اب اکیلے امیر المومنین تھے جنگ میں، میدان جنگ۔ امیر المومنین خود جو اس جنگ کے احد کے منظر کو پیش کرتے ہیں، صاحب ناصر التواریخ نے اس منظر کو لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب حمزہ شہید ہو گئے اور لشکر کفر کے حوصلے بلند تھے، لشکر اسلام فرار کر چکا تھا، لشکر اسلام بھاگ چکا تھا، میدان میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے چاروں طرف نظروں کو دوڑایا، یہاں تک کہ مجھے پیغمبر بھی نظر نہیں آئے، کیونکہ پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور پیغمبر زخمی حالت میں ایک غار میں، ایک نشیب میں پڑے ہوئے تھے۔ مولا علی فرماتے کہ میں نے چاروں طرف نظروں کو دوڑایا، اب جو چاروں طرف نظروں کو دوڑایا تو مجھے کہیں پیغمبر نظر نہیں آئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ اللہ کا رسول کدھر ہے؟ اللہ کا حبیب کہاں ہے؟ پیغمبر کہاں ہے؟ اب جب مجھے پیغمبر نظر نہیں آئے تو میں نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا۔ یہ توڑنا کس بات کی علامت ہے؟ یہ توڑنا، نیام کو توڑنا اس بات کی علامت ہے کہ یا میں نہیں یا سامنے والا نہیں، اور اب یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی جب تک کہ ان دشمنوں سے بدلہ نہیں لے گی اور ان کو مار نہیں دے گی۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے اس نیام کو توڑ دیا اور ایک مرتبہ میں نے رکابوں کے اوپر زور دیا، اور رکابوں میں زور دینے کے بعد
میں زخمیوں میں جہاں پر زخمی پڑے ہوئے تو اس درمیان آیا کہ رسول اللہ ان زخمیوں میں تو نہیں ہے، مجھے رسول اللہ زخمیوں میں نظر نہیں آئے۔ پھر میں ان کشتوں کے درمیان میں گیا جو قتل ہوئے افراد پڑے ہوئے تھے کہ رسول اللہ کہ خدا نے خاصا قتل تو نہیں ہو رہا ہے، لہذا ان کے درمیان میں نے دیکھنا شروع کیا، وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ بس ایک مرتبہ میں تلوار کھینچ کے آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک طرف سے نشیب سے آواز آئی علی، میں نے دیکھا تو پیغمبر نشیب میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، امت الٹے قدم واپس ہو گئی، سب کے سب ایمان سے اسلام سے خارج ہو گئے، سب چلے گئے۔ پیغمبر نے فرمایا علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، تمہاری مثال ہارون جیسی ہے، جس طریقے سے ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، تم میرے وزیر ہو، تم میرے جانشین ہو۔ اور یہ کہہ کے پیغمبر نے فرمایا علی آگے بڑھو، علی آگے بڑھو۔ اب مولا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر حکم دیتے جاتے تھے اور میں حملہ کرتا جاتا تھا۔ پیغمبر فرماتے جاتے تھے علی دیکھو دائیں طرف دشمن آ رہا، میں دائیں طرف حملہ کرتا تھا، علی دیکھو بائیں طرف، میں بائیں طرف حملہ کرتا تھا، علی دیکھو سامنے، میں سامنے حملہ کرتا تھا، حملہ کرتا جاتا تھا۔ کشتوں کے کشتے لگ رہے تھے، فوجیں بھاگ رہی تھی، کسی علی کی جنگ کو دیکھ کے قدرت وشت میں آ گئی، اس نے قصیدہ کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جوان تو بس علی ہے، تلوار تو بس ذوالفقار ہے۔ ایک سلام ہوتے محمد والے محمد۔ اب اس جنگ کے اوپر میں کچھ تو بدلے مارے گئے، کچھ اسی یزید کے خاندان کے اور انہی بنی امیہ کے اس جنگ اور میں مارے گئے۔ لشکر واپس ہوا، ان کے حوصلے بلند تھے کہ میں نے کم سے کم اگر جیت حاصل نہیں کی تو کم سے کم مسلمانوں کو پیچھے تو ہٹا دیا، ان کو میدان چھوڑنے میں مجبوری کر دیا، اور اگر علی نہ ہوتے تو آج اسلام کا خاتمہ تھا، آج پیغمبر کا خاتمہ تھا، یہ تو علی نے بچا لیا۔ چنانچہ یہ سے واپس آ گئے، اور اب انہوں نے سوچا کہ جب تھوڑا سا ہم نے ہمت کی اور حوصلہ دکھایا تو اتنی کامیابی مل گئی، اب اگر اس سے بھی بڑا لشکر لایا جائے تو پھر اب کی کامیابی یقینی ہے۔ اور یہ سوچ کے انہوں نے پورے عرب سے لشکر جمع کرنے شروع کر دیے، جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب، حزب کو کہتے ہیں گروہ کو، لشکر کو، احزاب یعنی سارے لشکر، سارے لشکر، اسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی جنگ کو جنگ خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جنگ خندق کا نام جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے کفار کے جتنے گروہ تھے سب اس میں موجود تھے۔ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مشورے سے اور پیغمبر کے حکم سے اسی جنگ احزاب میں خندق کھودی گئی تھی، ایک جنگی حکمت عملی کے تحت، تاکہ جو کفار ہیں اچانک لشکر اسلام پر حملہ نہ کر سکے، اس کے لیے اس لیے خندق کھودی گئی تھی۔ اس وجہ سے اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں اور جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اب جب سارے ان کے لشکر جمع ہو گئے اور پیغمبر کو پتہ چلا تو پیغمبر لشکر اسلام کو لے کے چلے، اور اس جنگ میں سب موجود تھے پیغمبر کے خاندان میں، یہاں تک کہ جناب فاطمہ کا وجود بھی جنگ خندق میں تھا، جناب فاطمہ بھی جنگ خندق میں موجود تھی۔ جناب فاطمہ کے ساتھ ساتھ 50 خواتین مدینے کی تھیں اسی جنگ خندق میں، جو ان مسلمانوں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی جو مسلمان خط مقدم کے اوپر تھے، جو دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے، جو زخمی ہو کے آتے تھے، جن کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی خدمت میں یہ خواتین لگی ہوئی تھی، ان کو حوصلہ پا رہی تھی کہ تم جنگ کرو، کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، زخموں کی فکر نہ کرنا، ہم لوگ تمہاری تیمارداری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 50 عورتیں۔ چنانچہ اب جب
ادھر لشکر اسلام میں ادھر لشکر کفر، درمیان میں خندق ہے۔ جو لوگ مدینے کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو آپ نے دیکھیں گے اور جو جا چکے دیکھیں کہ ایک طرف میدان خندق میں پہاڑی ہے، ادھر سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لشکر اسلام اس پہاڑی کے دامن میں تھا۔ یہ جو سامنے جو میدان تھا پیارا لشکر کفر تھا، مسلمان تھوڑے سے تھے، یہ پورے عرب سے لشکر لے کر آئے تھے۔ پورے عرب سے کتنا بڑا لشکر رہا ہو، پورے عرب سے لشکر جمع کیے تھے۔ انہی کفار کے لشکر میں انہوں نے جو اس وقت کے نامی گرامی اور بڑے بڑے جو بہادر اور پہلوان تھے ان کو بھی جمع کیا تھا۔ انہی میں سے ایک نام ہے عمرو ابن عبدود کا۔ یہ جو عمرو ابن عبدود ہے یہ کہتے ہیں کہ نیزہ ہلا رہا تھا میدان میں اور نیزہ اچھال کے یہ خود لشکر اسلام کو ایک طریقے سے للکار رہا تھا، ہمت ہو تو آؤ، ہمت ہو تو آؤ، اور کبھی پیچھے چلا جاتا تھا، کبھی آگے آ جاتا تھا، یہاں تک کہ بالکل خندق کے قریب آ گیا، خندق کے قریب آ کے لشکر اسلام کو للکار رہا۔ پیغمبر کا نام محمد، کیوں نہیں بھیجتے ہو کسی کو؟ بھیجو نا، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مسلمان پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایسے حالات کے سامنے سے کہنا چاہیے تھا کہ حضور اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں، حضور اجازت دیجیے میں جا رہا ہوں۔ اس امر کے مقابلے کے لیے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس سے مقابلہ کرنے کو بن جائے، اس کے سامنا کون کرے۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ چاہنا تو دور، وہ دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ یہ تاریخ میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، دوسروں کو بھی روک رہے تھے، جانا نہیں، گئے نہیں اور ختم ہوئے نہیں۔ ایسے ہی اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ کے اٹھا لیتا ہے، پتہ نہیں چلو بھی تم کہاں چلے گئے، ایک ہی بار میں کام تمام ہو جائے گا۔ اور سب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مار مار کے ایک دوسرے کو روک رہے، خبردار جانا نہیں۔ اس کی ہمت اتنی بڑی کہ ایک مرتبہ یہاں پر خندق میں کود گیا۔ خندق ایسی بڑی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے اس کو، خندق کا ماتم ہوتا ہے نہیں آپ کے یہاں، یہ تو چھوٹی سی خندق آپ کے کھدتی ہے جس میں چل کے گزر جاتے ہیں۔ خندق باقاعدہ کوئی یہاں سے لے کے وہاں کی نہر کے طریقے سے، جیسے نہر ہوتی ہے، نہر کے طریقے سے کھدی ہوئی، اس میں آگ روشن، اور یہ بتاؤ اسی آگ میں کود گیا اور آگ میں کود کے دوسری طرف یعنی پیغمبر کے لشکر کی طرف آ گیا۔ اور پیغمبر کے لشکر کی طرف آنے کے بعد اس کی اتنی جسارت اور ہمت بڑھی کہ پیغمبر کے خیمے میں نیزہ چبھا بھی کہتا ہے، محمد کیوں نہیں ابھی چلتے ہو، کیوں نہیں کسی کو بھیجتے ہو؟ اب جب نوبت یہاں تک آئی تو پیغمبر نے فرمایا، علی جاؤ اس کے مقابلے میں۔ پہلے مسلمانوں تو حجت تمام کر لی تھی، مسلمانوں کا حال پیغمبر دیکھ رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ سب کے سروں پہ لگ رہا تھا جیسے طائر بیٹھے ہو، طائر کہتے ہیں پکشی کو، پرندے کو۔ یہ کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے طائر بیٹھے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ذرا ہلایا نہیں اور یہ پکشی اڑا نہیں، اگر چاہتے ہو پکشی بیٹھا رہے تو ہلانا نہیں سر کو، ایسے ہی بیٹھے رہو۔ تو سارا مجمع لگتا ہے جیسے سر پہ طائر بیٹھے ہو، ذرا بھی کچھ جیسے جانتے نہیں، جیسے کچھ سنی نہیں رہے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، کچھ کہنے نہیں، کچھ سننے نہیں۔ اور پیغمبر کہہ رہے تھے جاؤ میں دیکھو للکار رہا ہے، جاؤ دیکھو بلا رہا ہے۔ اور جب کوئی نہیں نکلا تو پیغمبر نے فرمایا علی لو لشکر اسلام کا علم تمہارے حوالے۔ اور جب علی چلنے لگے تو پیغمبر نے سند دی، کیونکہ پیغمبر پہلے اعلان کر چکے تو پیغمبر نے سند دی۔ سند کہے گی کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایک سوال بھیجتے محمد والے
ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ نتیجہ اور مطلب کیا تھا؟ مقصد اور مطلب یہ تھا کہ آج علی کی کامیابی پورے ایمان کی کامیابی ہے، اور آج کفر کی شکست یعنی امر کی شکست سارے کفر کی شکست ہوا بھی۔ امیر المومنین تشریف لے گئے، ادھر پیغمبر ایک بلندی کے اوپر جہاں اسی میدان خندق میں مسجد فتح ہے، جب زائرین جاتے تھے مسجد طور پر نماز دیا کرتے تھے، نماز پڑھیے مسجد، آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ یہ جہاں پہ مسجد فتح بنی ہوئی ہے اسی جگہ پیغمبر کا خیمہ تھا، اور پیغمبر یہاں سے جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے دیکھا کہ جب علی گئے ہیں میدان میں تو امیر المومنین کے میدان جنگ میں جانے کے بعد کہا کہ کیا ارادہ بالکل گئے لڑنے کے لیے آئے۔ میں نے سنا ہے کہ تو 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو قبول کر لیتا ہے۔ کہاں ہے کیسے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ پہلی بات اور پہلی شرط یہ ہے کہ میدان سے چلا جانا، میدان سے واپس ہو جانا۔ عمرو نے کہا کہ یہ تو میری ماں نے سکھائی بھی نہیں ہے، میں مخالف کو یا دشمن کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا۔ عزیزان محترم، کچھ خبر ہوئی آپ کو، کچھ پتہ چلا، کچھ ذہن کسی طرف گیا کہ ان مسلمانوں سے جو احد میں بھاگے تھے کم سے کم امر سے درس لے لیں، امر سے سبق لے لیں۔ دشمن ہے، مخالف ہے، کافر ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری ماں نے سکھائی نہیں ہے کہ میدان سے میں واپس چلا جاؤں، یہ تو میری خیرت کے خلاف ہے، یہ تو میرے خاندانی حمیت کے خلاف ہے، میدان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تب پھر دوسرا کام یہ کر کہ ایمان لیا، اسلام لیا۔ اگر ایمان اور اسلام لانا ہی ہوتا تو اسے مقابلے کے لیے کیوں آتا؟ یا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا نہ اسلام لاؤں گا نہ ایمان لاؤں گا۔ تو مولانا نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ تو گھوڑے سے نیچے آ جا، میں بھی بغیر گھوڑے کے بغیر سواری کے لڑ رہا ہوں اور تو بھی بغیر سواری کے آ جا۔ اس نے کہا یہ شرط منظور ہے، یہ شرط قبول ہے، گھوڑے سے فوراً کود پڑا۔ اس زمانے کی جگہ آج کی طریقے سے یہ جو نہایتی نوجوان مردی والی جنگیں ہوتی ہیں ایسی جنگیں نہیں ہوتی تھی، وہ مردانہ جنگیں ہوتی تھی جہاں مخالف آمنے سامنے ہوتے تھے۔ آج تو کیا ہے کہ انہوں نے ہوائی جہاز لے کے وہاں بم گرا دیا، انہوں نے وہاں بم گرا دیا، یہ ہوائی جہاز لے کے بھاگ گئے، یہاں سے بیٹھے بیٹھے راکٹ مار دیا، وہاں سے چھپ کے جا کے انہوں نے وہ اڑا دیا، ایک گولی مار دی، وہاں سے گولی مار دی، یہ ان کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں باقاعدہ آمنے سامنے، اور پھر جب دشمن آمنے سامنے ہوتا تھا تو پہلے تعارف کراتے تھے، تم کون ہو میں کون ہوں، تم کس خاندان سے ہو میں کس خاندان سے ہوں، تمہارے آبا و اجداد کون، میرے آبا و اجداد کون، میری شجاعت کے کلمہ کس نے پڑھا، کہاں کہاں میں نے شجاعت دکھائی، تم اپنا بتاؤ تم نے کیا کیا۔ اس طریقے سے بچس پڑھایا کرتے تھے، اور جب بچس پڑھ لیتے تھے ایک دوسرے کو تعارف کرا دیتے تھے، حجت تمام کر لیتے تھے، تب حملہ ہوتا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین نے اپنا تعارف کرایا، امر نے اپنا تعارف کرایا، تعارف ہو چکا، بچس پڑھ چکے، اب امیر المومنین نے جس وقت کہتے امر نے حملہ کیا، المومنین نے وار کو روکا، وار کو روکنے کے بعد امر پہ حملہ کیا، پھر امر نے وار کو روکا، پھر مولا علی پہ حملہ کیا۔ اب یہ دوسرے وار کیا تو المومنین نے فرق مبارک پہ لگے، سر کو اس کی تلوار لگا۔ امیر المومنین نے اس وار کو رد کیا، رد کرنے کے بعد اب جو حملہ کیا اس کے پیروں پہ تلوار لگی، جیسی پیروں پہ تلوار لگی گرا، جیسی گرا سینے پہ تلوار رکھ دی، سینے پہ تلوار رکھ دی، جیسی سینے پہ تلوار رکھی ایک مرتبہ امر نے گستاخی کی،
اور آپ کی طرف اپنا تلوار نہیں پھینکا. مولا نے فوراً تلوار ہٹا لی. لیکن عمرو کی ہمت نہیں کہ بیٹھ جائے, عمرو کی ہمت نہیں کھڑا ہو جائے. تلوار ہٹا لی اور آپ اسی جگہ کے اوپر ٹہلنے لگے. مولا سے سوال ہوا, یا علی, جب عمرو کے اوپر آپ کو اختیار مل گیا تھا پھر سر قلم کیوں نہیں کیا؟ عزیزان محترم, ابھی دوپہر کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں خلوص سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنے اندر خلوص پیدا کریں کہ ہمارا جو بھی عمل ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ راضی ہو جائے, مولا راضی ہو جائے, بس. امیر المومنین سوال ہوا کہ آپ نے تلوار ہٹا کیوں نہیں, آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ مولا کا جواب سنیے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس عالم میں قتل کر دیتا تو اس میں میرا غصہ شامل ہو جاتا, اور یہ جو قتل اللہ کے لیے ہو رہا تھا یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے, یہ جہاں اللہ کے لیے نہ رہتا اس میں میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا. یعنی جب میں نے غصے کو پی لیا پھر اس کا سر قلم کیا, تاکہ جو عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے یہ بس بالکل خالص ہی اللہ کے لیے رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جب امیر المومنین اور عمرو کے درمیان میں مقابلہ ہوا ہے تو قرآن پورا سورہ حساب موجود ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آندھیاں چلا دی, ہوائیں چلا دی, دھول بھری ہوائیں کس لیے چلائی؟ تاکہ دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے. یہ جتنا کوئی لشکر آیا تو کفار کا, جب آندھی چلی, طوفان آیا, ہوائیں تیز چلی, گرد و غبار ہوا تو یہ ڈر گئے, گھبرا گئے. اتنا گرد و غبار ہوا کہ امیر المومنین اور عمرو جب جنگ کر رہے تھے نظر نہیں آ رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی آج علی کی فتح کی خبر لائے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے. مسلمان میدان کی طرف چل دیے. ہر انسان کو فری کا سودا چاہیے. یہاں بھی فری کا سودا تھا, فری کی جنت تھی, کچھ کرنا نہیں, خالی میدان سے خبر لا کے رسول اللہ کو دے دیں گے کہ علی جیت گئے, اور خالی اتنا بتائیں گے اور جنت مل جائے گی. لہذا سارے مسلمان وہ جو میدان سے جانے سے ڈر رہے تھے وہ سب سے آگے کہ چلو اگر میدان میں جا کے جنت نہیں ملی تو علی کی فتح کی خبر دے کے ہی جنت لے لے. لیکن اللہ جنت تو کسی اور کے حق میں لے چکا تھا. چنانچہ جتنے بے معرفت تھے یہ سب میدان میں پہنچ گئے. جو معرفت والا تھا وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا رہا. جتنے بے معرفت تھے یہ علی کو دیکھ رہے تھے. جو معرفت والا تھا وہ رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی امیر المومنین نے میدان میں عمرو کے سر کو قلم کیا, دھول ہے, غبار ہے, لوگ دوڑے دیکھ رہے ہوا کیا, قتل ہوا کہ نہیں ہوا, سردن سے جدا ہوا کہ نہیں ہوا. اور جیسے ہی سردن سے جدا ہوا انہوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو, پیغمبر کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا. پیغمبر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی. یہ جو معرفت والا بیٹھا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ علی کی فتح مبارک. پیغمبر نے فرمایا سلمان تم کو جنت مبارک. ایک سلام بھیجتے محمد. اب یہ جو بیچارے میدان میں گئے تھے یہ ہانپتے کانپتے دوڑتے بھاگتے رسول اللہ کی خدمت میں, یا رسول اللہ مبارک کا مبارکبادی تو ٹھیک ہے لیکن جنت تو سلمان لے گئے. ایک سلام بھیجتے محمد علیہ. اب عزیزان یہاں تک تو مسئلہ تھا جنگوں کا, اور اب جب ان کفار و مشرکین کو جنگ خندق میں اتنی بڑی ناکامی ملی ہے تو انہوں نے اب انداز بدل دیا. دشمن مخالف پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے, پہلے مرحلے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. توجہ کیجیے گا, میں کربلا دکھانا چاہتا ہوں آپ کو بالکل سامنے سے, اور کربلا تک لے جانا چاہتا ہوں کہ کربلا ہوئی کیوں.
کربلا کے اسباب کیا تھے؟ آپ نے کربلا کے اہداف اور مقاصد تو بہت سنے ہیں، امام حسین کے انقلاب کا مقصد کیا ہے، انقلاب کا ہدف کیا ہے، لیکن سبب کیا تھا یہ نہیں سنا ہوگا۔ کربلا ہوئی کیوں؟ کربلا کے اسباب کیا تھے؟ کربلا کا ریزن کیا تھا؟ امام کے جو بیان کیا کیوں، آخر کیا ہوا ایسا، اسی کے لیے۔ اب یہ جو جنگ خندق میں ان کو کھلی اور ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو دشمن جو ہوتا ہے، دشمن کے اقدام دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ اور توجہ، دشمن پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں دشمن رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ پھر مخالفت کرتا ہے، یہ دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ مخالفت کرتا ہے، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، سامنے آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر پورے طریقے سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور جب دشمن ہر طریقے سے تحریک کو، انقلاب کو روکنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اب کیا کرتا ہے؟ اب اپنا انداز بدل لیتا ہے، چہرہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، اور پھر اب جو دوست والا چہرہ ہو وہ بنا لیتا ہے، جو دوست والا لباس ہو وہ پہن لیتا ہے، جو دوست والا انداز ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، کربلا کیا ہے؟ جنگ خندق کے بعد پورا یو ٹرن، یہی سارے کفار و مشرکین جو جنگ خندق میں پیغمبر کے مقابلے پہ آئے تھے، اسی کے بعد اب جو پیغمبر مکے تشریف لے گئے فتح مکہ کے موقع پہ، یہی سب پیغمبر کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا دین بتائیے، اپنا اسلام بتائیے، اپنا قرآن بتائیے، ہم آپ کا دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا بات ہوئی؟ کون سی وجہ تھی کہ آپ رسول اللہ کا دین تیار، ہم قبول کرنے کے لیے دین جلدی آنا اور تیار ہو گئے؟ یہ جانتے تھے کہ اس اسلام کو اب سامنے سے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، اس دین کو، اس پیغمبر کی تحریک کو ہم دشمن بن کے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے ہم کو انہی کا بننا پڑے گا، انہی کی بننا، ان کے والا لباس بنا لو، ان کی والی صورتیں بنا لو، یہ جو کچھ کہیں جیسے کرے ویسے کرتے رہو، تاکہ کوئی ہمارے پر شک نہ کر سکے کہ ہم الگ کے ہیں۔ اور پھر اندر ہم اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جو جڑیں ہیں، ان کو کمزور کرتے رہیں گے، اور جب جڑیں کمزور ہو جائے گی، بنیاد کمزور ہو جائے گی، تو عمارت تو خود بخود ایک دن گر جائے گی۔ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یزید نے ایک شروع میں نہیں کیا، اس نے نمازوں کو تشریح کیا، کوئی نماز نہ پڑھے، یزیدی کی نماز پڑھ رہے، اس نے قرآن کی تلاوت کو نہیں روکا کہ کوئی قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس نے حفظ قرآن منع نہیں کیا کہ کوئی آج سے حافظہ نہ کرے، رمضان میں تراویح ہو رہی تھی، اس نے پینٹ نہیں لگائی، یعنی خوب تراویح کرو، خوب تبلیغ کرو، خوب مسجدوں میں آؤ، خوب رونق۔ چنانچہ اس نے اٹیک کام کیا تھا، اٹیک کیا تھا اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عدالت، پیغمبر حق کی مرتبت کی نبوت میں، ائمہ علیہ السلام کی امامت میں، روز آخرت میں، کہ جب اصول ہی نہیں رہیں گے تو پھر فروع خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ امام حسین نے اسی چیز کو سمجھا، امام حسین کا زمانہ آتے آتے جب حالات ہوئے ہیں، کیونکہ باقاعدہ پیغمبر کے دور سے کام ہو رہا تھا، اور پیغمبر کا انتقال ہونے کے بعد ان کو کھلا میدان مل گیا، امیر المومنین کی خلافت اور امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا انکار نہیں تھا، یہ حقیقت میں بنی امیہ کا پورا جال تھا، ایک چال تھی کہ جو حکومت حاصل کرنے کے لیے بچھائی گئی تھی،
کہ اگر پیغمبر کے انتقال کے بعد علی مسند پیغمبر پہ آ گئے تو پھر ہم وہ کچھ نہیں کر پائیں گے جو ہمارا منشا اور ارادہ اور مقصد ہے. اس کے لیے حکومت ضروری ہے، ستا ضروری ہے، اختیار ضروری ہے، حالات ضروری ہے، دولت ضروری ہے، بیت المال اپنے ہاتھ میں ہو. اور پیغمبر کے انتقال سے لے کے 50 سال کے اندر اندر انہوں نے سب کچھ خراب کر دیا. اسلام کی جو تصویر رسول اللہ نے پیش کی تھی وہ بدل دی، سنتوں کی جگہ بدعتوں نے لے لی. یہاں تک کہ جب حاکم شام کا زمانہ آیا ہے، امام حسن کے وہ خط گواہ ہیں، امام حسین کے وہ خطبہ ملا گواہ ہے کہ اس زمانے کے ایسے حالات تھے اور کیا ہو رہا تھا، اور مسلمان کیسے دبے کچلے سہمے ڈرے، کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہیں، مخالفت کی طاقت نہیں، حاکم اپنی منمانی کر رہا ہے. اور اسی کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو بہرحال یزید کے بیٹھنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام نے قیام کیا. اب حاکم شام کے دور میں قیام کیوں نہیں کیا اور یزید کا دور آتے ہی کیوں قیام کیا، انشاءاللہ جب بات آئے گی تو بیان کروں گا. بس آج یہیں پہ گفتگو. کل کی مجلس میں انشاءاللہ یہ جنگوں کے بعد جو صلح کا مرحلہ تھا تو اس صلح کے پیچھے کیا تھا، اور یہاں سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کربلا کے اسباب کیا تھے. امام حسین جس وقت یزید نے مطالبہ بیعت کیا تو امام نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا مثلی لا یبایع رسولہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. امام کو معلوم تھا کہ اس بیعت کے انکار کے نتیجے میں ہمیں کن سرحدوں، تکلیفوں اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امام علی مقام نے اپنے کو آمادہ کر لیا تھا، تیار کر لیا تھا ان تمام مخالفتوں کے لیے، تمام تکلیفوں کے لیے، تمام دشواریوں کے لیے. اور امام اپنے قافلے کو لے کے مدینے سے نکل پڑے، مکے آئے. مکے سے آپ 8 سے کو نکلے کوفے کے لیے، راستے میں پر کا رسالہ ملا. اور امام آج ہی وہ تاریخ 2 محرم 30 تاریخ کو امام کا قافلہ سرزمین کربلا کو پہنچ گیا. کہتے ہیں جس وقت امام کربلا سے قریب ہو رہے تھے، امام کی سواری ایک مکان پر روکی، خیمے نصب ہوئے، امام عمود خیمہ سے تکیہ کیے ہوئے آرام فرما رہے تھے. کسی درمیان امام کی آنکھ لگ گئی. امام نے جیسے کہ آواز سنی، جیسے کوئی غیب سے آواز دے رہا ہے، یہ قافلہ جیسے جیسے آگے جا رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، موت اس سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے. جیسے ہی یہ آواز امام کے کانوں میں آئی، امام کی آنکھ کھلی، زبان کو پر کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر آگے بڑے، بابا خیریت، یہ آپ نے کلمہ استرجاع زبان پر کیوں جاری کیا؟ صحیح ہے یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن کیا اس آیت کے پڑھنے کو خاص وجہ اس موقع پر؟ امام نے فرمایا بیٹا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ غیب سے آواز آ رہی ہے کہ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے موت اس سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے. ایک مرتبہ جناب ایک بار کرتے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا بیٹا اگر ہم حق پہ نہیں ہوں گے تو کون حق پہ ہوگا؟ جناب ایک بار کرتے بابا پھر ہمیں کیا فکر، چاہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت کو بچا پڑے. قافلہ یہاں سے آگے بڑھا تو محرم کی تاریخ ہے کہ سرزمین کربلا کو بڑے قافلہ پہنچا. کہتے ہیں کہ امام کی سواری جس وقت زمین کربلا کے اوپر پہنچی ہے تو گھوڑے نے قدم آگے نہیں بڑھائے، گھوڑا رک گیا. امام نے سواری بدلی، پھر بھی گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھائے. پھر ایک مرتبہ امام گھوڑے سے نیچے اترے، ایک مشت خاک اٹھائی، خود سونگا
اور بہن کو سکھایا اور آواز دی ہاں یہ وہی خاک ہے. جناب زینب نے سوال کیا بھیا کون سی خاک ہے؟ کہ یہ وہ خاک ہے جس میں ہمارا خون ملایا جائے گا، جس زمین کے اوپر ہمارا خون بہایا جائے گا. بہن یہی وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر تمہارا بھائی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. بہن یہی وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر الیسٹر کے گلے پر تیر لگے گا. بہن یہی وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر میرے عباس کے شادی قلم ہو جائیں گے. بہن یہی وہ زمین ہے جس زمین کے اوپر علی اکبر کے سینے پر ترکیب پتھر لگے گا. بہن یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر قاسم کا لاشا بڑوں کی چاقوں سے پامال ہو جائے گا. بہن یہی وہ زمین ہے کہ جس زمین کے اوپر اور محمد صلی اللہ سے رخصت ہو جائیں گے. اسی سرزمین کے اوپر میرے اصحاب مارے جائیں گے. اسی سرزمین کے اوپر میرا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، خیمے جلا دیے جائیں گے. بہن اسی سرزمین کے اوپر تمہارے سر سے رضا کرنی پڑے گی. اسی سرزمین کے اوپر تمہارے شانوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ تعالیٰ نے آواز بھیا عباس خیمے نصب کیے جائیں. یہ کہ عباس کو حکم ملا، خیمے نصب ہونے لگے. کہتے جب خیمے نصب ہوئے جناب ثانیہ زہرا خیمے میں آئی. جیسے خیمے کے اندر قدم رکھا، جیسے ہی خیمے کے اندر قدم رکھا، پیچھے سے آواز آئی واہ حسین. کسی دکھیا کی آواز، کسی غمزدہ کی آواز. واہ مظلومہ. زینب ڈر گئی. اس کے درمیان ہوا کا جھونکا آیا اور زینب کے رضا سر سے رضا سرک گئی. زینب کا دل بیٹھنے لگا. آواز فضا زینب بھیا کو بلاؤ. فضا دروازے پہ آئی، امام کو آواز دی. امام میرے خیمہ پر آئے. بہن خیریت پڑھو. کہا بھیا کون سی سرزمین ہے جب سے میں نے قدم رکھا میرا دل بہتا جا رہا ہے. ایک ہوا کا جھونکا آیا اور اس ہوا کے جھونکے سے میرے سر سے رضا سرک گئی. اور جب سے میں نے خیمے میں قدم رکھا خیمے کے پیچھے بیوی مسلسل گریہ کر رہا ہے. جناب امام حسین فرماتے بہن تم نے جانا نہیں، ارے یہی تو وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اوپر تمہارے سر سے رضا کھائی نہیں جائے گی. ارے یہ جو بیوی کے متعلق پوچھا یہ وہ بیوی ہے جو مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا تک 4 جہانوں کا قافلہ تھا. وہاں آمین امام کی آواز تھی. وہاں حسین یہ میری اور تمہاری ماں فاطمہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اداکاروں تاریخیں تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، شبیں تمام ہو رہی ہیں. اداکاروں کس وقت امام کا قافلہ جب کربلا آیا ہے، ادھر کوفے میں کیا ہوا؟ کوفے میں جب جناب مسلم آئے ہیں تو مسلم کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے. مسلم کے ساتھ تو ان کے 2 فرزند بھی تھے. کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے یہ فرزند ابن زیاد کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گئے. ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے اور ابن زیاد نے ان بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا. اللہ اکبر. آپ ان بچوں کی مظلومیت دیکھیں اور کربلا میں ان بچوں کی ماں کی غربت دیکھیں. شہادت حسین کے بعد جب قافلہ کوفے آیا ہے، قافلہ کوفے سے گزر گیا، ماں کو یہ خبر نہیں کہ میرے بچے اسی کوفے میں ہیں اور بچوں کو یہ خبر نہیں کہ میری ماں قیدی بن کے آئی ہے، میری ماں قیدی بن کے آئی ہے. قافلہ چلا گیا، بات تمام ہو گئی. ان بچوں نے دیکھا کہ یہ تو زندان بان ہے، یہ کچھ رہتے معلوم ہوتا ہے. جب دونوں نے مشورہ کیا کہ جب آج ہی آئے تو ذرا سے اس کو اپنا حال احوال بتائے، اس کو اپنا نسب دکھائے، ہو سکتا ہے جس کو رہنا آ جائے. چنانچہ اب جو زندان بان آیا تو ان بچوں نے کہا کہ شیخ تم مدینہ کو جانتے ہو؟ کہ مدینہ تو میرے رسول کا شہر ہے، میرے نبی کا شہر ہے. کہ پھر رسول کے نواسے حسین ابن علی کو جانتے ہو؟ ارے وہ تو میرا آقا ہے. کہ پھر حسین کے سفیر مسلم کو جانتے ہو گے؟ کہ ارے وہ مسلم کہ جو اسی کوفے کو شہید کر دیا گیا، جس کی لاش کو اسی کوفے میں گلیوں میں کھینچا گیا.
بس ایک مرتبہ دونوں بچی آنکھوں میں آنسو لا کے کہتے شیخ ہم دونوں اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہم دونوں اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہمارا پر رحم کرو، ہمیں ذرا مدینے کا راستہ بتا دو کہ بچوں معاف کر دینا، ہم کو معلوم نہیں تھا، آج اب رات ہو تمہیں زندان کا دروازہ کھول دوں گا اور تم چلے جانا۔ چنانچہ رات ہوئی، دروازہ زندان بان نے کھولا، بچے زندان سے نکلے، کوفہ ہے، عالم غربت ہے، عالم مسافرت ہے، اندھیرا ہے، بچے رات بھر کوفے کی گلیوں میں ٹہلتے رہے، مدینے کے راستے پہ نہ جا سکے، کوفے سے باہر نہ نکل سکے، رات تمام ہو گئی، ازادارو راستہ تمام نہیں ہوا، جب سویت شہر نمودار ہوا، بچے جان کی بچانے کی وجہ سے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے جو کنویں کے قریب تھا۔ اب جو عورتیں پانی لینے کے لیے آئیں تو ان بچوں نے، ان عورتوں نے جیسے ڈور کنویں میں ڈالا، دیکھا جو چاند سے بچے ہیں جو درخت کے اوپر جن کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، اب جو سر کو اٹھا کے دیکھا جو چاند سے بچے شاخوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ عورتوں نے کہا بچوں یہاں کیا کر رہے ہو، آؤ نیچے آؤ۔ چنانچہ بچے ڈرے، بچے سہمے، بچے گھبرائے، بچے مظلوم، بچے یتیم، بچے نیچے اترے۔ نیچے اترنے کے بعد ایک مرتبہ ان عورتوں نے کہا تم کون ہو، تم کون ہو؟ بس ایک مرتبہ یہ بچے کہتے ہیں کہ تم حسین ابن علی کو جانتی ہو؟ کہ وہ تو میرا آقا ہے۔ کہ پھر مسلم کو بھی جانتی ہوگی؟ کہ وہ تو میرے آقا کا سفیر تھا جو اسی کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ بس ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ بس ایک مرتبہ مسلم کے یتیموں کا نام سننا تھا، یہ مومنہ قدموں میں گر گئی۔ بچوں کو یہاں کیا کر رہے ہو، آؤ میرے گھر میں آؤ۔ ازادارو یہ مومنہ اپنے گھر میں لے کے گئی، یہ گھر کسی اور کا نہیں تھا، یہ اسی دشمن خدا حارث کا گھر تھا جو ملعون بچوں کی تلاش میں ابن زیاد کی طرف سے بھاگ رہا تھا۔ ازادارو کو شام ہوئی، مومنہ نے حجرے میں بچوں کے بستر لگا دی، بچوں اس حجرے میں آرام کرو، آدھی رات گزری، آدھی رات گزرنے کے بعد اٹھے، یہی حارث اپنے گھر آیا ہے، آرام کے لیے اپنے بستر پہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر ادھر گزری تھی، اس حارث کے کانوں میں بچوں کے گریے کی آواز آئی۔ جب آدھی رات گزری تو بچوں نے خواب دیکھا کہ ابھی بابا آئے ہیں، اور بابا کہہ رہے بچوں تم مجھ سے ملنے والے ہو، تم میرے قریب آنے والے ہو۔ ازادارو دونوں نے دنیا کو روشن کیا، ابھی بابا آئے تھے، ابھی مجھے بلا رہے تھے، ابھی مجھے یاد کر رہے تھے۔ ازادارو کیسی آواز بند ہوئی، حارث کی آنکھ کھلی، حارث نے زور سے سوال کیا، اس زوجہ نے چاہا کہ بچوں کا پتہ نہ بتائے، لیکن آواز کے سہارے حارث دروازے کے قریب آیا، اب دروازے کو کھولا تو چنانچہ بچے پوچھا کون ہو؟ بچے سمجھے کہ تم اللہ کا گھر ہو۔ مجھے بتانے میں کیا عادت ہے کہ ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ جیسے مسلم کا نام لیا، اس نمونی کاروباروں کو پکڑا، ان بچوں کو کھینچتا ہوا سین خانہ میں لایا، ایک رسی سے باہر نکلا۔ ازادارو رات پر بچے رسی میں بندھے رہے، صبح ہوئی، غلام کو لیا، بیٹے کو لیا، تلوار کو لیا، ایک مرتبہ ان بچوں کو لے کے فرات کے کنارے آیا، غلام کو لیا، ان بچوں کے ساتھ کام کرتے، ایک مرتبہ غلام نے تلوار پھینکی، خود نہر میں کود گیا، کہ رسول اللہ کو جانے دکھا گیا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو ان بچوں کے ساتھ کام کرتے، بیٹے نے میرے باپ کے چہرے کو دیکھا، تلوار کو پھینکا، خود فرات میں کود گیا، کہ رسول اللہ کو کیا جواب دے گا۔ ایک مرتبہ حارث خدا کے رہا، کہتے ہیں کہ جب بڑے کے ساتھ اور بڑے کے گلے میں تلوار رکھتا تھا، چھوٹا بھائی اپنے گلے رکھ دیتا تھا، اے ملعون، اے بڑے مجھے قتل کر دے، اور جب
فيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها بارے الہم ہمارے اس ذکر کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں کی آباد ہوتی جان مال عزت آدمی کی حفاظت فرما، جو مومن مریض ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے مختلف بچ کر بھی مغفرت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔